اگر کوئی میری بات سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ یوحنا 12 باب اس کی 47 آیت۔ داؤد نے زبور نمبر 9 جاتی جولیت کے قتل کے بعد لکھا۔ داؤد بہت خوش ہے، وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ داؤد نے اپنے دشمن کو شکست دی۔ داؤد جانتا تھا کہ خدا نے اس کی مدد کی ہے۔ خدا نے فیصلہ دیا کہ داؤد صحیح تھا اور دشمن غلط تھے۔ خدا ہمیشہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اس کے نیک فیصلوں کے لیے لمبا انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں صداقت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہیں۔ جب ہم اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کی تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خداوند کو پائیں گے۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو خداوند ہمیں مدد دے گا۔ ہمیں خداوند میں پوشیدہ رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو خداوند ہمیں محفوظ بنائے گا۔ جب خدا تمہیں ڈھونڈتا ہے تو مدد دیتا ہے اور تمہیں محفوظ بھی بناتا ہے۔ یہ آخر نہیں ہے، تمہیں لازمی طور پر ہمیشہ خداوند کی حمد کرنا چاہیے، اپنے آپ سے بھی اور چرچ میں بھی، اپنے خاندان، اپنے دوست جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتائیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوگا کیونکہ ایسے لوگوں نے داؤد کے لیے زندگی مشکل بنا دی تھی، تو وہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کریں گے۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ زبور نمبر 9 کی 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے انہیں ہلاک کیا، اور زبور نمبر 9 کی 15 اور 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یہ کیسے کرتا ہے۔ اکثر لوگ خود کو مار دیتے ہیں یا دوسروں کو۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا، وہ منصوبہ انہی کو مار ڈالتا ہے۔ وہ پاتال میں جاتے ہیں۔ پاتال ایک تاریک جگہ ہے۔ زبور ہمیں 2 چیزیں بتا کر ختم ہوتا ہے۔ پہلی، خدا مظلوموں کو یاد رکھے گا چاہے انہیں زیادہ وقت انتظار کرنا پڑے، اور دوسری، خدا مردوں اور عورتوں کو یہ سکھائے گا کہ وہ صرف انسان ہیں، یہ صرف خدا ہی حقیقی طاقتور ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں پریشانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں خدا سے دعا کریں۔ اپنی حکومت اور اپنے فوجیوں کے لیے دعا کریں۔ ان میں سے کچھ مسیحی بھی ہو سکتے ہیں۔ انصاف کی دعا کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ خدا اب بھی دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا سے اپنے الفاظ میں بات کریں۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 9، جس کا عنوان ہے عدل و انصاف کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو صہیون میں رہتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرستش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے۔ وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ صہیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گھڑے میں گری ہیں جسے انہوں نے خود کھودا تھا۔
جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا۔ شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے، شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ آنے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں۔ آمین۔